السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی طرف سے چند سوال جو مجھے دیے گئے ہیں، اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تصوف کا راستہ اختیار کریں یا کسی شیخ کی صحبت میں جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جب اسلام قبول کر لیا تو ہمیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، میرا خیال ہے کہ ضرورت اسی شخص کو ہے جس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک تو ہم پیدائشی مسلمان، ایک ہے کہ ہم اس راستے کو پورے ارادے سے اختیار کرتے ہیں، احکامات الہیہ، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ جب ہم ایک عام سائیکل کا پنکچر لگانے والا مستری جب پنکچر لگانا چاہتا ہے تو دوستو وہ کسی استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی صحبت میں چند دن گزار کے وہ سیکھ جاتا ہے کہ کس طرح سے صحیح پنکچر لگایا جائے گا۔ اگر کوئی موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص اپنے سینئر استاد مکینک کے پاس بیٹھ کے اس سے سیکھتا ہے کہ اس موٹر کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے۔ ابھی ایک دوست ہمارے کیمرے کے پیچھے ہیں جو اس پروگرام بھی آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں، میں اگر ان سے ہی پوچھوں، انہوں نے بھی کسی استاد سے سیکھا ہے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے نماز سیکھ لی، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سیکھ لی، لیکن ہم ایک چیز نہیں سیکھ سکے۔ ہم نے روزہ سیکھ لیا، ہم نے حج پہ جانے کا قاعدہ قانون سیکھ لیا، لیکن ہم ایک چیز نہیں سیکھ سکے، وہ یہ کہ نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، جس میں مشاہدات ہیں، کمالات ہیں، اور مشاہدات اس درجے کے ہیں کہ نبی رؤوف الرحیم مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ سے لے کے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور قرب الہی کی تمام منازل کو طے کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کلمے کا ذکر بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً اسی نماز میں وہ راز مضمر ہے جو ہمیں معراج تک پہنچائے گا، لیکن چونکہ ہم نے کسی ایسے شخص، کسی ایسے استاد، کسی ایسے درویش، کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں جو پہلے سے اس راستے سے ہو کر آ چکا ہو، اس لیے ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارے وہ روحانی معاملات نہیں ہو رہے۔ اگر کسی سے کسی شخص نے راستہ پوچھنا ہے تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہی شخص راستہ بتائے گا، اس راستے سے گزرا ہوا ہو، اس راستے کی نشیب و فراز کو جانتا ہو، وہ بتائے گا، وہ سکھائے گا، وہ بتائے گا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں آہستہ ہونا ہے، کہاں تیز چلنا ہے۔ اسی طرح جب آپ مسلمان ہونے کے باوجود جو بنیادی مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، معرفت الہیہ کی طرف چلے گا، تو اسے کسی نہ کسی درویش، کسی ولی، کسی فقیر، کسی صاحب مقام کی صحبت کی ضرورت ہے۔ مخصوص طریقے سے جو مروش طریقے ہیں سلاسل میں بالخصوص ان اسباق کو پورا کرے گا، ان ذکر اذکار کو پورا کرے گا، ان کی تربیت میں رہتے ہوئے صبر، شکر، رضا، تسلیم، بندگی، عاجزی کو اپنے اندر پیدا کرے گا، تو اسے معراج کے حقیقی معائنے پہنچیں گے۔ پھر اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، اس کا بنیادی مقصد اور اس کا فہم کیا ہے، کس طرح سے وہ مقام و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ بندے کے مقام میں جاتا ہے، بندہ مومن کے مقام میں، کس طرح انسان مومن کے مقام میں داخل ہوتا ہے، کس طرح مومن صالحین میں ہوتا ہے، کس طرح صالحین عبدہو کے درجے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان تمام سارے وہ مراتب ہیں جنہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ بندوں ہی کے مراتب ہیں، یہ ایمان والوں ہی کے مراتب ہیں۔ وہ ان مراتب کو طے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قانعین میں سے ہو سکتا ہے وہ راکعین میں سے ہو سکتا ہے وہ شاکرین میں سے ہو سکتا ہے وہ زاہدین میں سے ہو۔ جو اللہ نے جس صفت پہ اس کو نوازا ہے،
جس نعمت سے اس کو نوازا ہے وہ اسی گروہ کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی تجربہ کار کی صحبت میں بیٹھا جائے، کسی درویش کی صحبت میں بیٹھا جائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا جائے اور اس کی صحبت میں رہ کے ان منازل کو طے کیا جائے۔ جو دوسرا آپ کا سوال ہے، اگر سمجھا جائے تو یہ ایک ہی سوال ہے، یہ جس کے یہ دو رخ ہیں کہ آج کل جب ہر چیز موبائل میں اور اویلیبل ہے، بکس لائبریریاں تک اویلیبل ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھیں؟ تو دوستو یہ ملتا جلتا ہی سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی گفتگو میں کہا کہ بغیر استاد کے کوئی شخص پنکچر لگانا نہیں جانتا۔ بد نصیبی اس وقت ہماری یہی ہو چکی ہے، جو جس منزل کا راہی نہیں وہ اس کا استاد بن بیٹھا ہے۔ تصوف کا ایک قانون ہے کہ کوئی شخص اگر تصوف کے راستے میں، طریقت کے راستے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کسی ایسے شخص سے بیعت کرے جس نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے تمام اذکار، مراقبات، مجاہدات طے کی ہو، اور اس کے شیخ نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے ان منازل کو طے کیا۔ یہ ایک تسلسل کا نام ہے، ایک تسلسل ہے عمل کا۔ اس کا مقصد یہ کہ جب کبھی طالب حق ذکر اللہ میں مشغول ہو، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو وقف کرتے، تو اس کو روحانیت میں جو تجربات، جو مشاہدات ہوں، کہیں اسے گمراہ نہ کرتے۔ آج بے استادے بہت سارے علماء کرام بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کس سے سیکھا؟ کام ان کا MBBS کا ہے، لکھ تفسیر رہے ہیں۔ کام ان کا دوسرا ہے، چینل وہ دین کا چلا رہے ہیں۔ یہ ایک ظلم ہے، کسی ادارے میں بیٹھ کے انہوں نے صرف و نحو نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے حدیث نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی۔ اب اس سے پوچھا جائے، وہ مفسر بھی بنا ہوا ہے، محقق بھی بنا ہوا ہے، وہ محدث بھی بنا ہوا ہے، لیکن بے استادہ ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں کا لفظ تو بڑی دور کی بات، وہ بار بار ایسی غلطیاں کرے گا جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، کیونکہ اسے فہم حاصل نہیں ہے، اسے کسی تجربہ کار نے قرآن کا وہ فہم عطا نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ دنیا کا ایک عام سا قانون ہے دوستوں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹری کی ساری کتابیں بھی پڑھ لے، پورا کا پورا MBBS کا کورس یاد کر لے، FRCS کا کورس یاد کر لے، اگر اس کے بعد وہ اگر ایک عام سی میڈیسن بھی کسی کو ریکمینڈ کرے گا، چاہے اس سے شفا بھی ہو جائے، لیکن اگر اس قوم کا، اس ملک کا قانون مضبوط ہوگا اور قانون پر عمل درآمد ہوتا ہوگا تو اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے پڑھا تو ہے، تربیت حاصل نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اس کا علمی لیول بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کی سمجھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وزڈم آف میڈیسن اس کا عام ڈاکٹر سے زیادہ ہو، لیکن اس کی ریکمنڈیشن پہ کبھی بھی دوائی پیشنٹس کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس نے تجربہ حاصل نہیں کیا۔ ایک عام نوجوان جو FSC کرتا ہے، کسی میڈیکل کالج میں جاتا ہے، چند سال اپنی سینئر اساتذہ کے سامنے ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں لگاتا ہے، پڑھتا ہے، ان کے ساتھ مریضوں کو اٹینڈ کرتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ڈگری مل جاتی ہے، وہ مزید پڑھنا چاہتا ہے، وہ مزید پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اسے اس تجربے کی اور اس
تعلیم کے مطابق اسے ڈگری دے دی جاتی ہے۔ اتفاق سے، بدنصیبی سے، غلطی سے، کسی بھی طرح اگر اس کی دوائی بے اثر ہو جائے، یہاں تک کہ پیشنٹ ہلاک بھی ہو جائے، تو اس پر اتنا بڑا الزام نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ شخص ہے، اس نے اپنی طرف سے صحیح کیا لیکن کہیں نہ کہیں خطا کر بیٹھا، اور یہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک آڈیو موبائل آ جائے، وہ چند کتابیں پڑھ کے بڑے بڑے آئمہ، محدثین، مفسرین، بزرگان دین پر اعتراض باندھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے حدیث کہاں سے پڑھی، کس استاد سے پڑھی، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح ہی سمجھتا ہے کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور اسے اب وہ اپنے علم کی بنیاد پہ یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہے۔ دوستو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ وحی مکمل ہو چکی، وحی جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف سمجھی، اس وحی کے مطابق آپ نے تربیت بھی حاصل کی، پھر اس علم اور اس تربیت کو امت کو منتقل کیا۔ صرف علم کو نہیں کیا، اس تربیت کو بھی منتقل کیا۔ کتاب میں چیز موجود ہے، تربیت میں تو کسی شخص کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف کتاب کا علم حاصل کرتا ہے اور کسی کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل نہیں کرتا، قرآن و حدیث کا فہم حاصل نہیں کرتا، اگر وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے، کسی مجلس میں اور اہل علم کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق، بلکہ علم کے مطابق نہیں کہنا چاہیے، اپنی پڑھی ہوئی کتاب کے غرور میں یقیناً بے ادبیاں اور گستاخیاں کرے گا، کیونکہ اسے تربیت حاصل نہیں، اور یہ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے۔ چند کتابیں، یقیناً وہ معتبر کتابیں، ان کو پڑھا گیا، پڑھ کے چینل پہ بیٹھنے کے بعد تمام اکابرین پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ سو دوستو، شیطان کے اس شر اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کی دی ہوئی تربیت آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی، پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر یہ خودکار ہی سب کچھ چل رہا ہے، بغیر تربیت کے چل رہا ہے، تو پھر تمام جو میڈیکل کے ادارے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، کتابیں ہر گھر میں موجود ہیں، ڈاکٹر بھی ہر گھر میں موجود ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس کام کے لیے آج کل کے لوگوں نے اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہنے کے لیے ایک کیمرہ لگاتا ہے، اس پہ وہ بولتا ہے، نہ اس کو اپنے فن کی مہارت حاصل ہے، نہ اس نے کسی سے تربیت حاصل کی ہے، نہ اس کو کسی کی صحبت حاصل ہے، اور وہ جو دو چار الفاظ اس نے پڑھ لی ہے، وہ اس کے تکبر میں گمراہ ہو کر لوگوں پر فتوے جاری کرتا ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے دوستو کہ کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سینئر صحابہ کے پاس بیٹھتے، تابعین صحابہ کے پاس بیٹھتے، اور اس میں کمال یہ کہ جنہوں نے حدیث حفظ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے حدیث لیتے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان سے قرآن لیتے۔ اس طرح ادارے بنے تربیت اور تعلیم کے۔ جب ان کے استاد نے ان کو اجازت دی، وہ اپنے اپنے علاقوں میں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے بھی تعلیم اور تربیت اکٹھی کی۔
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کے بغیر صرف خود ساختہ اور اپنی مرضی کی کتابیں منتخب کر کے پڑھ کے ہم علم دین کے ماہر ہو جائیں گے، تو اس میں بہت بڑے خطرات ہیں اور شیطان کے حملے بہت شدید ہیں۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جن کی یہی پریکٹس ہے۔ یہ جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص طریقت کے راستے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو وہ تو بڑا عام معروف طریقہ ہے کہ کسی ایسے درویش کی صحبت حاصل کی جائے جس کا سلسلہ درست ہو، جس نے اپنی شیخ کی صحبت میں رہ کے اذکار، عبادات، ریاضات، مجاہدات، ان سب کو مکمل کیا ہو اور سلوک کی منازل کو طے کیا ہو۔ ایسے درویش جس کا عقیدہ درست ہو، اہل سنت میں سے ہو، اس کی بیعت جو مجاز ہو اس کی بیعت حاصل کی جائے اور اس سے اسباق لیے جائیں۔ اسباق کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو اس کی جو بنیادی منزلیں ہیں وہ ذکر، فکر، مراقبات، مجاہدات، مشاہدات، رسول اور ترک کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ 6 مناظر پوری کرتا ہے تو ایسے شخص کو ہی درویش کہا جاتا ہے جو ذکر و فکر، مراقبات، مجاہدات، مشاہدات میں کمال حاصل کرے اور اس کمال کے بعد اس کو ترک کر کے اپنی بندگی اپنے پروردگار عالم کے حضور پیش کرے، وہ شخص درویش کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ ذکر کی کون سے ذکر ہوتے ہیں، تو دوستوں کچھ ذکر ہوتے ہیں، کچھ مراقبات جیسے میں نے عرض کیا، اور کچھ اشغال ہوتے ہیں۔ یہ جو بنیادی اسباق ہیں ان کی منازل تقریباً 14 گنی جاتی ہیں، کم و بیش کچھ حضرات جیسے ابھی میں آج ذکر کروں گا تو کچھ حضرات ایک ذکر کو شامل کرتے ہیں، ایک کو نہیں کرتے، لیکن عذرائے گفتگو یا تعلیماً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ذکر اول جو ذکر ہے وہ نفی اثبات کا ہے، پھر پاس انفاس کا ہے، ذکر قلبی ہے، پھر ذکر ارہ ہے، پھر نصیرہ ہے، پھر محمودہ ہے، میں یہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، نصیرہ محمودہ ہے، اور اس کے بعد ذکر ارہ ہے، ذکر محو الجہات ہے، ذکر کلی ہے، ذکر معائنہ، ذکر مشاہدہ اور ذکر حیرت۔ یہ تمام وہ سارے اذکار ہیں جن کو جو سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کے ان کو سیکھے اور ان کے طریقے سیکھے اور ان پر ان کی اجازت کے مطابق عمل کرے۔ جتنی دیر وہ ان اشغال میں اور ان اذکار میں آپ کو مشغول رکھے ان میں مشغول رہے۔ پھر جو ہے یہ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد اگر آپ کا شیخ یہ سمجھتا ہے کہ آپ میں استطاعت زیادہ ہے تو وہ پھر آپ کو حجرہ نشینی اور کچھ مزید معاملات عطا کر دے گا، جس سے آپ کو مزید برکات اور روشنیاں اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ آپ نے جو جنات اور موکلات کے حوالے سے سوال کیا، اس کو دوستو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کہ تصوف کا جو صحیح صوفی ہے اس کا تعلق موکلات اور جنات سے نہیں ہے۔ یقیناً یہ ہوتے ہیں، یقیناً یہ چیزیں آپ کے ذکر و اذکار میں ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ تو ہر شخص کو یاد ہے کہ جب بھی کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس محفل کو اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ذکر اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتے کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ موکلات یا فرشتوں کے لیے عبادت کرے کہ یہ موکلات میرے قابو آ جائیں، اس کے ذریعے جنات قابو آ جائیں، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آج کل تو خیر یہ بہت ہی زیادہ مروج ہو گیا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ تصوف میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ تصوف اور خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب بندہ خدا کا ہو گیا تو اس کے بعد اسے حاجت کیا ہے کہ وہ مخلوق کی محتاجی اختیار کرے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کرنے والا، ذکر و اذکار کے ساتھ محتاج اس قدر ہو جائے کہ اسے اپنا ساتھ چاہیے کسی موکل کا، کسی جن کا،
یہ آج کل کے صوفیہ میں تو ہو سکتا ہے، جن اکابرین کی ہم نے غلامی کی ہے ان کے ہاں اس کا کوئی طریقہ مروج نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی صحبت میں اور ذکر و اذکار کی قوت کے ساتھ اس قلب کو پاک کرتے، آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکال دیتے اور اس دل کو خانہ خدا بنا دیتے۔ تکبر، ریاکاری، منافقت، جھوٹ، حسد، ہوس، دنیا کی محبت اور شہوات بدنی سے آپ کو نجات دلاتے اور سالک حقیقی کا دل محبت الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھر دیتے، وہ اس میں ڈوب جاتا، وہ بھول جاتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور شے موجود ہے۔ وہ اپنے عشق کی ایسی منزلوں پہ اس کو پہنچا دیا جاتا کہ اسے احساس ہی نہ رہتا کہ دنیا میں اس ذات کے علاوہ بھی کچھ ہے، قابل قدر کچھ ہے۔ آج ابھی خاص طور پہ جو آپ دوست بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس عمل کے ساتھ کتنے موکلات آئیں گے، تو اس معاملے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے دوست ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ وظیفے سیکھنا چاہ رہے ہیں، چلا کشیاں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم لوگوں کے مسئلے حل کریں گے۔ دوستو یہ بڑی عامیانہ سی سوچ لگتی ہے کہ مالک کے ہوتے ہوئے خود کو سمجھنا کہ ہم لوگوں کے مسئلے حل کرنے پر قادر ہیں۔ یہ تو انعام ہے مقربین خدا پر اللہ کا کہ وہ اللہ کی جب محبت میں جاتے ہیں، اس کا قرب پاتے ہیں، تو اس کے قرب میں جا کر یہ نعمت میسر آتی ہے کہ ان کی ذات، ان کے فرمودات، ان کی صحبت، ان کی توجہات آپ کو اور ان کی دعائیں آپ کے لیے باعث برکت ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اس نیت سے اللہ کی عبادت کرے کہ اس کے پاس کچھ طاقتیں آ جائیں تو میاں بیوی کا جھگڑا سدھار لے گا، کسی کے پاس طاقت آ جائے اور مکان پہ قبضہ ہے تو اس کو چھڑا لے گا، جائز کہوں کہ ناجائز کہوں لیکن بہر صورت یہ تصوف نہیں ہے، بہر صورت یہ تصوف نہیں ہے۔ اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، عملیات کی دنیا کا نام دے سکتے ہیں لیکن تصوف کا نام نہیں دے سکتے۔ اصل میں جب صوفی اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے جب حجابات اٹھتے ہیں تو اسے ایک احساس اور ایک یقین اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس کو میسر آتا ہے، مل جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے شدید محبت کرتا ہے، اور اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین اور آسان ترین طریقہ اس کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اس کی ذات کو مرجع خلائق بنا دیتا ہے، وہ اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لوگ مقناطیس کی طرح اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، وہ ان کی حاجات، ان کی محبتیں، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا رہتا ہے کہ اے پروردگار یہ مجھے تیرا سمجھتے ہیں، یہ مجھے تیرا جانتے ہیں، یہ تیرا سمجھ کے میری عزت کرتے ہیں، تیرا سمجھ کے میری خدمت کرتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں دراصل تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اے پروردگار تو ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، تو وہ کریم کرم فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے وظیفہ شروع کر دے، اس لیے ریاضتیں شروع کر دے، تو
کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کر دے گا، تو یہ کمزور بات ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ شرک جلی آپ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے، اور شرک خفی کے وار سے بچتا کوئی نہیں، ماں سوائے اس پہ جس کی حفاظت اللہ فرمائے۔ شرک جلی یہ ہے کہ کوئی برملا یہ نہیں کہتا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کوئی شخص برملا نہیں کہتا کہ دو خدا ہیں، دو خداؤں نے یا دو اللہ نے جو ہے یہ کائنات بنائی ہے، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نے بنایا۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ میں نے کیا، یہ میری دعا سے ہوا، میں نے چلا کاٹا اس کی وجہ سے تمہارا یہ کام ہوا، میرے کرنے سے تم پہ یہ تاثیر ہوئی، اور وہ خدا کے فضل کو تم بھول جاؤ، تو یہ دراصل تم شرک خفی کرتے ہو، جو آج کل اس وقت بہت معروف ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کسی سے پوچھو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کام کے لیے بھی ہے، وہ اس کام کے لیے بھی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ اب سمجھ نہیں آتا ان کے متعلق ہاں کہوں کہ نہ کہوں، ہاں کہوں تو مرتے ہیں، نہ کہوں تو مرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی ایسا شخص مسلمان ہے وہ کلمات طیبات یا قرآن مجید کی آیات ہی پڑھا رہا ہے، تو اسے کہو کہ تم غلط کر رہے ہو تو بھی غلط ہے، اگر اس کے کہوں کہ تم صحیح کر رہے ہو تو وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں دوستو کہ ان اذکار کا، اور خاصی تصوف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حاجت کے حوالے سے تو نہیں ہو رہی۔ دوست ہمیں بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی ذکر اذکار تسبیحات بتاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ مشکل دور کر دے گا۔ میں تصوف کی تربیت کے حوالے سے جو ارادتاً اس راستے میں آنا چاہتے ہیں میں ان کو عرض کر رہا ہوں، انہیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سوچ کے آپ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں یا کسی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کا مشکل کشا بن گیا ہوں، تو یاد رکھیے یہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اسی کا شرف ہے، یہ نعمتیں اللہ کی عطائیں ہیں۔ جن بزرگان دین مولا کائنات کا نام نامی کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ آتا ہے، ان کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے وسیلے سے حاجت روائیاں کی، انہوں نے حاجت روا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت اور اپنے رسول کی محبت مانگی، ان کا قرب مانگا، نہ کہ یہ کہا کہ مجھے لوگوں کا حاجت روا بنا دو۔ تو جب اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، تو جب انہیں قبول کر لیا تو ان کی دعائیں بھی قبول کر لیں، ان کے پاس آنے والوں کو بھی قبول کر لیا، ان سے محبت کرنے والوں کو بھی قبول کر لیا، ان کے راستے پہ چلنے والوں کو بھی قبول کر لیا، ان سے عقیدتیں رکھنے والوں کو بھی قبول کر لیا۔ تو اس قبولیت میں اگر کوئی شخص وہاں جا کے حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ مہربانی کرتا ہے، اور کوئی اگر ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ سے محبت کا طلب کرتا ہے تو خدا وہ عطا کرتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی درویش ولی کامل جب اپنے سلوک کے منازل اور قرب الہی کے منازل طے کر رہا تھا تو نعوذ باللہ من ذالک اسے قرب الہی سے زیادہ
یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کا حاجت روا بن جائے۔ الحمدللہ اولیاء امت اس فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ دوستو، اس سوچ کے تحت یہ راستہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ جو سوچ ہماری ہونی چاہیے وہ عاجزی، بندگی، قرب، دو جہاں میں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونا، اس جہان میں اور اس جہاں میں، دونوں جہانوں میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی محبت پانا، اس لیے یہ سفر طے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو اذکار کرائے جاتے ہیں، بلکہ ایک خوبصورت فکرہ یاد آیا کہ ایک طب ہوتی ہے جس سے ہم دوائیاں اور اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک طب ہے جسے طب یونانی کہا جاتا ہے، طب انگریزی کہا جاتا ہے، اور ایک طب ہے جسے طب رحمانی کہا جاتا ہے۔ جو ہماری جسمانی عوارض ہیں اس کے لیے ہم دنیا کے کسی حکیم سے دوائی لینے جاتے ہیں، وہ ہمیں دنیا ہی کی چند جڑی بوٹیاں، کوئی کیمیکل، ان کو جوڑ توڑ کر کے، اوزان کر کے، کھرل کر کے، مکس کر کے وہ شخص کو دیتا ہے اور اس کو صحت یابی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو امراض روحانیہ ہیں ان کا علاج اذکار سے ہوگا، صحبت سے ہوگا، تربیت سے ہوگا، کسی ایسی ہستی کے پاس بیٹھنے سے ہوگا جسے لوگوں کے قلب کو بدلنا آتا ہو، کسی ایسے کے پاس بیٹھنے سے ہوگا جسے آپ کے دل کی حیت کو تبدیل کرنا آتا ہو، کسی ایسے کے پاس بیٹھنے سے ہوگا جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا اور جس کا دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ جب آپ کسی ایسے درویش کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل سے بھی اس دنیا کی محبت نکلتی جائے گی اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رنگتے چلے جائیں گے۔ اس مقصد کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اس مقصد کے لیے نہ بیٹھو کہ مجھے خود ولی بننا ہے، خود جو ہے کوئی منصب لینا ہے، مجھے غوث بننا ہے، مجھے قطب بننا ہے، مجھے لوگوں کا حاجت روا بننا ہے۔ خدا کارساز حقیقی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اولیاء امت جن سے کثرت سے اپنی زندگی میں بھی اور بعد از زندگی ان کے مزارات سے بھی جو کرامات کا ظہور ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں بھی غور فرمائیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ کرامات کے طالب بن کے گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ لوگوں کے مسائل کو یہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ میں پھونک مار دوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ سمجھ کے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو خالصاً اللہ کی محبت میں گھر سے نکلے۔ اللہ کو چونکہ اپنی مخلوق سے محبت ہے تو وہ جس دل میں اپنا گھر کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایسی ہستیاں مرجع خلائق